بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ باب کے صفحہ 164 پر سوال نمبر 145 کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ سوال: موسیٰ علیہ السلام کی اس سے کیا مراد تھی کہ اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے کر دے؟ جواب: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ تمام انبیاء کرام کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو آپ کی امت کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے نسبت ہے، اور انبیاء کرام کو آپ کے اسم باطن سے نسبت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے شرح میں دونوں اسموں کو جمع فرما دے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ متی و متبع ہیں اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہا، تو سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسرے رسولوں سے ممتاز ہونا چاہا، کیونکہ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت کے باعث اور متبعین کی زیادتی کے سبب فخر محسوس کریں گے۔ دیگر انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کسی کے پیروکار نہیں ہیں، جیسا کہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا تو دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی امت۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میں تمام انسانوں کا سردار ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سردار سے زیادہ کسی کے فرما بردار ہوں؟ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا کے باعث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے تو ان کا ظاہر و باطن امت محمدیہ کی طرح ہوا، تو یقیناً وہ اور ان کی امت بھی امت مرحومہ میں شمار ہوئے، اور اس امت کی تعداد اس طرح اور بڑھ جائے گی۔ اسی لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں تمہارے سبب فخر کروں گا، بلکہ یوں فرمایا کہ امت اور متبعین کی کثرت کے باعث ان امتوں پر فخر کروں گا جن کے انبیاء کو دونوں اسموں کا مجموعہ حاصل نہیں ہے، جن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پس جس نے ان دونوں اسموں کو جمع کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمارے ساتھ اٹھے گا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی خوشبختی کے باعث باقی امم پر فخر کریں گے، کیونکہ امت موسوی ہمارے ساتھ اٹھے گی اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ امیر لشکر کی طرح ہوں گے۔ بڑا امیر وہی ہوتا ہے جس کا لشکر بڑا ہو، اور امتوں میں بڑے جیش کی قدر و منزلت اور عظمت و حرمت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں زیادہ ہوگی۔ اسی لیے سوال کرنے والے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو محدث ترمذی صاحب سنن رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ہیں، کہ اس امت میں ایسے افراد بھی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہیں۔ جو شخص انبیاء کرام کے بعد باقی انسانوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل سمجھتا ہے، اسے بھی یہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقیناً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، اور وہ بھی امت محمدیہ میں شمار اور آپ کے متبعین سے ہیں۔ اس کا ذکر ہم نے اس غرض سے کیا ہے کہ جھگڑنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یقیناً وہ آخری زمانے میں اس امت کے اندر نزول فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر حکم فرمائیں گے، جیسے خلفائے راشدین جیسے رہبروں نے کیا تھا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور انہیں اسلام میں دیکھ کر انگنت اہل کتاب شرف اسلام سے مشرف ہو جائیں گے۔ شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے لکھا ہے کہ 12 انبیاء یہ خواہش کرتے رہے کہ انہیں امت محمدیہ میں شامل فرما لیا جائے۔ ام الکتاب شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ باب میں صفحہ 177 پر سوال نمبر 154 کے تحت فرمایا ہے۔ سوال: جو تمام رسولوں سے روک کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے ذخیرہ کی گئی وہ ام الکتاب کیا ہے؟ جواب: لفظ ام سے مراد جمع کرنے والی ہے، اسی قبیل سے ام القرا اور ام الراس وغیرہ ہیں۔ چونکہ سر سارے بدن کا سردار ہے کہ حصی اور معنوی جملہ قوی کا مرکز یہی ہے جو بھی انسان کو حاصل ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ تمام آسمانی کتابوں کی اصل ہے،
یہی ارکنان العظیم ہے، یعنی عظیم مجموعہ جو ہر چیز کے بیان پر مشتمل ہے، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوامع الکلم مرحمت فرمائے گئے ہیں۔ بس آپ کی شریعت تمام شرائع کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں فرمائے گئے تھے۔ آپ کی شریعت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں ظاہر ہوئی ہیں، اسی لیے جملہ انبیاء کرام آپ کے جسمانی طور پر غائب رہنے تک زمین میں آپ کے نائب رہے۔ اگر آپ جسمانی لحاظ سے دنیا میں جلوہ افروز ہوتے تو کسی نبی کے پاس شریعت نہ ہوتی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اب یہاں زندہ ہوتے تو میری تابع داری کے سوا ان کے لیے چارہ نہ ہوتا، اور اللہ رب العزت نے یوں فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا۔ بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے صاحبان علم انبیاء کرام ہیں، اور ہم شریعت والے کا اسی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ہی نبی کی شریعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تقریر کرنے والے آپ ہیں، کیونکہ آپ کی شریعت ان سب کی اصل ہے، اور آپ ساری مخلوق کی جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک جتنے آدمی ہوئے ان میں شرائع مختلف ہیں، لیکن وہ تمام شرائع سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبوں کی ہیں۔ اس لحاظ سے سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی شریعت ہیں، کیونکہ سب کے رسول آپ ہیں، اور کسی شک و شبہ کے بغیر تمام رسول آپ کے نائب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی جلوہ گری ہوئی تو آپ کے سوا کسی کا حکم باقی نہ رہا، اور ہر ایک حاکم کا آپ ہی مرجع قرار پائے۔ لہٰذا یہ آپ کے منصب کا مقتضا ہے کہ ظہور کے وقت سے آپ کی ذات بابرکات کو ایسے امور سے مختص کر دیا جائے جو آپ کے نائبوں کو مرحمت نہ فرمائے گئے ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ وہ امر جو متفرق طور پر آپ کے نائبوں کو ملا ہے اس پر اضافہ کر کے آپ کو مرحمت فرمایا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ام الکتاب عطا فرمائی۔ یہ ام الکتاب تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے علوم کی جامع ہے، چنانچہ آپ اسے لے کر ہمارے اندر تشریف فرما ہوئے۔ اگر اس صورت کے اختصار کو دیکھا جائے تو صرف 7 آیات ہیں، لیکن مانند تمام آیات کو حاوی ہیں، جیسے اللہ جل شانہ کی ذات صفات باقی تمام صفات کی متضمن ہیں، اور ان میں سے ہر اسم الہی بلا شک و شبہ کسی ایک جانب رجوع کرتا ہے۔ استاد ابو اسحاق اصفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خفی و جلی میں یہی لکھا ہے کہ تمام اسم الہیہ کو ان 7 صفات کی جانب راجع دکھایا ہے، اور اسم شکورن اور شاکرن کے سوا کوئی بھی کلام کی صفت کے ساتھ نہیں پایا گیا۔ باقی اسماء کو صفات پر تقسیم کیا ہے، اور وہ ان تمام کو متضمن ہیں۔ ان میں سے بعض کو علم کے ساتھ اور بعض کو قدرت کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور باقی کو دیگر صفات کے ساتھ۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کے ساتھ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو لاحق فرمایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائبوں پر نازل ہوئے تھے، اور انہیں آپ کے لیے اور آپ کی امت کے واسطے محفوظ رکھا ہے، تاکہ اس لحاظ سے مقدم ہونے کے باعث آپ دیگر انبیاء کرام سے ممتاز رہیں، کیونکہ امام اکبر تو آپ ہیں، اور آپ کی امت جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی ہے وہ بہترین امت ہے۔ چونکہ اس امت میں آپ کی صورت نے ظہور فرمایا، لہٰذا وہ جملہ امم سے ممتاز ہو گئی۔ اسی طرح وہ زمانہ جس میں آپ رونق فضائے دہر رہے وہ سارے زمانوں سے ممتاز ہو گیا، کیونکہ اس میں آپ کا ظہور ہوا، اور اگلے پچھلے زمانوں میں آپ کی شریعت کا سکہ رواں رہا ہے۔ مغفرت مصطفیٰ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے مذکورہ باب صفحہ 182 پر سوال نمبر 155 کا جواب مرحمت فرمایا ہے، اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آخری سوال ہے۔ سوال: مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مغفرت کا مطلب کیا ہے؟ اسی طرح دیگر انبیاء کرام کو بھی مغفرت کی بشارت سے نوازا گیا تھا۔ جواب: غفر کا مطلب چھپانا ہے، پس انبیاء کرام سے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب ہونا چھپا کر رکھا گیا ہے، اور قیامت میں اس کا ظہور ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے
میں قیامت کے روز انسانوں کا سردار ہوں گا، اسی لیے قیامت میں آپ ان کے لیے یہ سفارش کریں گے کہ انہیں شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائی جائے، کیونکہ آپ کی شفاعت ہر مشفوع کے لیے اس کے حسب حال ہوگی۔ دیگر انبیاء کرام کو اسی لیے خاص مغفرت کی بشارت دی گئی، اور سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عام بشارت۔ حالانکہ چونکہ تحقیقی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہے، لہٰذا آپ سے کوئی گناہ سرزد ہی کب ہو سکا جسے معاف کیا جاتا۔ بس یہ گناہ کی اضافت اس لحاظ سے ہے کہ مخاطب آپ ہیں اور مراد امت ہے، جیسے کہا جاتا ہے بھی ہنسائی میری بات سنو، یا جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے فَإِن كُنتَ فِي عَلَيَّ، اس میں خطاب آپ سے کیا گیا ہے، لیکن مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن کریم میں شک کرتے ہیں۔ اور یہ یقیناً معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں ہرگز کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا۔ اس سے مراد آپ کے بعض امتی کہلانے والوں کے شکوک و شبہات ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ أَعْمَالُكَ، اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔ حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ آپ کا شرک سے دور کا واسطہ بھی نہیں، لہٰذا اس سے وہی لوگ مراد ہیں جو آپ کے امتی کہلائیں گے اور شرک ساگر میں غوطے لگائیں گے۔ بس جاننا چاہیے کہ وہ وعدہ مغفرت تو آپ کی تعریف و توصیف میں وارد ہوا ہے، یعنی فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: تاکہ اللہ تمہارے سبب معاف کرے گناہ تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے۔ پس مغفرت کے ساتھ مخاطب اگرچہ آپ ہیں، لیکن مراد وہ پہلے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کے زمانہ مبارک تک ہوئے، اور پچھلوں سے وہ مقصود ہیں جو آپ کے زمانہ اقدس سے قیامت تک امتی ہوں گے، کیونکہ سارے انسان خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، سب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیونکہ کوئی امت ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی شریعت کے تحت نہ ہو، اور یہ امر ہم پہلے مبرہن کر چکے ہیں کہ ہر ایک شریعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے اس میں باطن سے ہے، کیونکہ آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے۔ آپ سارے انبیاء کرام اور مرسلین عظام کے سردار ہیں، کیونکہ آپ سید الناس ہیں، اور انبیاء و مرسلین کا شمار بھی بنی نوع انسان میں ہے۔ یہ بیان پیچھے مفصل گزر چکا ہے، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشارت دی، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب معاف کرے گناہ تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، کیونکہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کی طرف عام ہے۔ اور یہ ارشاد باری تعالیٰ اس امر کی بخوبی نشاندہی کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام لوگوں کو گھیرنے والی ہے۔ امت ہونے کے لیے لوگوں کا آپ کی رویت حاصل کرنا شرط نہیں ہے، جس طرح اپنے جسم اطہر کے ساتھ موجود ہونے کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن کی طرف تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجا تھا، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے گزشتہ انبیاء کرام کو ان کی امتوں کی جانب بھیجا جاتا رہا، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ بس سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آپ کی امت ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اگلے لوگوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی آپ کو خوشخبری سنائی ہے۔ اس میں مخاطب اگرچہ آپ ہیں، لیکن مقصود دوسرے آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا اور سب کو سعادت مندی سے سرفراز کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی عام رحمت کے آپ ہی لائق ہیں جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ آپ کے عام مرتبے کے باعث ہے کیونکہ آپ تمام انسانوں کی جانب مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ تو نہیں فرمایا گیا ہے کہ خاص اسی امت کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور نہ یہ کہ صرف اپنے زمانے سے قیامت تک کے لیے ہیں، بلکہ یہی خبر دی ہے کہ آپ کو سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور نوع انسانی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے تا قیامت ہے۔ پس اگلے پچھلے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے خطاب میں سارے انسان مقصود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے بعد شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر قوم کی مغفرت اس کے حال کی مناسبت سے ہوگی، اور اس بارے میں ان کا کلام ایسا عمیق ہے
جس کے ظاہر پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان سے حضرت ابن عربی علیہ الرحمہ کی مراد کیا ہے۔ انتخاب۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ کے باب 90 صفحہ 223 پر فرمایا ہے کہ امور بذات خود انتخاب کو چاہتے ہیں، جیسا کہ تمام موجودات میں اللہ تعالیٰ کا قانون جاری ہے، جیسا کہ ہر جنس سے کسی نہ کسی امر کا چناؤ فرمایا ہوا ہے۔ مثلا اسماء الحسنہ سے لفظ اللہ کو، تمام انسانوں سے مرسلین کو، اپنے بندوں سے فرشتوں کو، آسمانوں سے عرش کو، عناصر اربع آگ پانی مٹی ہوا سے پانی کو، مہینوں سے رمضان المبارک کو، عبادات سے روزوں کو، زمانوں سے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو، دنوں سے جمعۃ المبارک کو، راتوں سے لیلۃ القدر کو، اعمال سے فرائض کو، عادات سے 99 کو، رہائشی مکانات سے جنت کو، جنت میں سعادت مندی کے حوال سے رویت الہی کو، حالات سے رضائے الہی کو، افکار سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کو، کلام الہی سے قرآن کریم کو، قرآن مجید کی صورتوں سے سورہ یاسین کو، آیات قرآنیہ سے آیت الکرسی کو، چھوٹی صورتوں سے سورہ اخلاص کو، عام دعاؤں سے روزہ عرفہ کی دعا کو، سواریوں سے براق کو، فرشتوں سے روح الامین کو، رنگوں سے سفیدی کو، واقع ہونے والے امور سے اجتماع کو، اعضائے انسانی سے دل کو، پتھروں سے حجر اسود کو، گھروں سے بیت المعمور کو، درختوں سے سدرۃ المنتہا کو، عورتوں سے مریم اور آسیہ کو، اور مردوں سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چن لیا ہے۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی انتخاب پیش کیے ہیں، لیکن یہاں سب کے ذکر کی حاجت نہیں، اور اس بیان کو میں پہلے نقل کر چکا ہوں کہ مردوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چنا ہے، اور یہ بات شیخ کے لفظوں میں اسی طرح ہے، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عباد سے فرشتوں کو منتخب کر لیا ہے، لیکن وہ امر جسے جمہور صوفیہ کرام اور علماء متکلمین وغیرہ نے راجح قرار دیا، یہ ہے کہ بشری رسول ہی ملکی رسولوں سے افضل ہیں۔ بس یہی حضرات ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چن لیا ہے، اور ان سب کے سردار یعنی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے چنا ہے، جیسا کہ اس بات کی تائید و تصدیق میں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ بات صوفیہ کے نزدیک متفق علیہ ہے، جس میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو اللہ کے دین میں وہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری مخلوق کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ سے اونچا مرتبہ اور کسی کا نہیں ہے۔ سب تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں سچے دین کا راستہ دکھایا، اگر اللہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم راہ نہ پاتے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ انتخابات سے بعض کی تشریح پیش کی ہے، اور ان کی تشریحات پیش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری مخلوق سے بائیں وجہ اختیار کیا گیا کہ آپ کے مزاج نے ایسے کمال اور اعتدال کو چاہا جو دوسرے انسانی مزاجوں نے اس طرح نہیں چاہا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے اس وقت نبوت کا مشاہدہ فرما لیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا ابھی جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا، اور ان کے جسمانی اعضاء ابھی عناصر اربع میں منتشر تھے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انتہائی کشف مرحمت فرمایا ہوا تھا، جس کے باعث آپ اولین و آخرین کے علم سے بہرہ ہو گئے تھے۔ اولین کے علم سے آدم علیہ السلام کا علم الاسماء بھی ہے، حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے تھے، جبکہ کلمات الہی ختم ہونے والے نہیں، اور قیامت کے روز آپ ساری مخلوق کے سردار ہوں گے۔ اسی لیے فرشتوں، رسولوں، انبیاء، اولیاء اور مسلمانوں کو شفاعت کرنے کی اجازت لے کر دیں گے۔ پس اس حاضری کے دن قیامت کے روز مقام محمود صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرون ثلاثہ کو بالترتیب اختیار فرمانا اس لیے ہے کہ ان میں سے پہلا زمانہ غائب اور موجود ہونے کے لحاظ سے آپ کے کمالات کے ظہور کا ہے۔ اس زمانے میں آپ نے بذات خود شریعت کو قائم فرمایا، اور آپ کی نیابت میں دیگر انبیاء کرام نے جو شریعتیں جاری کی تھیں انہیں منسوخ کر دیا، اور جو ثابت رکھنا چاہا اسے ثابت رکھا، اور ایمان کے باب سے جو منسوخ یا غیر منسوخ تھا اسے
اسی کے حال پر برقرار رکھا، یہ پہلا کرن ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔